امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ اسپیشل پر جاری پیغام میں یہ کہا ہے کہ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں، قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، ان سب کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور پھر آخر میں انہوں نے مظاہرین کو یہ پیغام دیا کہ فکر نہ کریں، امریکی مدد پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اس پیغام کے بعد پھر امریکی صدر نے میڈیا سے بھی بات کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں بہت سخت کارروائی کریں گے۔ تو اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ وہ ایران پر حملہ کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئی 7 بار فوجی کارروائی کی دھمکی دے چکے ہیں، اور یہی بات اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کی ہے کہ امریکی فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اصل قاتل قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف ایران پر حملے کے لیے پینٹاگون نے بھی صدر ٹرمپ کو ایک بریفنگ دی ہے، جس میں ایران کے خلاف فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کا آپشن دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے صدر ٹرمپ کے سامنے سائبر آپریشن اور سائیکولوجیکل وار کے آپشنز بھی رکھے ہیں، جن کا مقصد ایرانی کمانڈ کے اسٹرکچر، مواصلات اور سرکاری میڈیا کو متاثر کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ اہم شخصیات اور عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے امریکی جنگی جہازوں نے قطر میں موجود العدید ایئر بیس پر اپنی سرگرمیاں وہ بھی بڑھا دی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی اکثریت وہ لگتا ہے کہ فوری طور پر کسی فوجی کارروائی کے حق میں دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ فی الحال صدر ٹرمپ نے اب یہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے، جس کا مقصد ایران کو اس وقت آئسولیٹ کر کے رجیم چینج پر راضی کرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تجارتی پابندیوں کے بعد ایران کی معیشت پر ظاہر ہے کہ مزید دباؤ آئے گا نا۔ اب جو موجودہ مظاہرے ہیں یہ بھی تو معاشی بحران کی وجہ سے ہی شروع ہوئے ہیں نا، لیکن صدر ٹرمپ چونکہ انپریڈکٹیبل ہیں، اس لیے فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ایران سے جوہری مذاکرات طے تھے، اسی دن امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ اچھا، پھر دوسری طرف پھر ایران پر ممکنہ حملے کے لیے اس وقت فضا بھی ہموار کی جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 2400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کو کہا ہے کہ اسٹار لنک کے ذریعے ایران میں انٹرنیٹ فراہم کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے امریکہ کا مقصد کوئی ایرانی عوام کی خدمت کرنا تو نہیں ہے نا، بلکہ امریکہ کا واحد مقصد وہ رجیم چینج ہے، جس کے لیے امریکی ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں 3 چیزیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔